بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو بہتر طور پر سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس ہو، اے لوگو، عبدو، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ لعلکم تتقون کا دوسرا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور بعض مترجمین نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ تاکہ تم دوزخ کی آگ سے بچ سکو۔ تو یہ سارے ہی مفہوم اس آیت کے حسب منشا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں جو کہ 21ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا ہے، ان لوگوں کا بتایا ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی 3 اقسام کا بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ اللہ سے ڈر رکھنے والے ہیں وہ اس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے، جو منافق ہوں گے وہ اور جو کافر ہوں گے وہ ان کے لیے اس کتاب سے ہدایت پانا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ کر لیں، اللہ سے ہدایت مانگ نہ لیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کتاب کے مطابق عمل کرتے جائیں گے تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلتے جائیں گے۔ ان جنرل قرآن کی دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الناس ہو، اے سب لوگوں۔ تو یہاں عمومی دعوت پیش کی گئی ہے سب لوگوں کو۔ تو دعوت کیا ہے؟ عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، تابع داری کرو، فرما برداری کرو، اسی کا حکم مانو، اسی کے نظام پہ کے اوپر چلو، اسی کے نظام کو دنیا میں غالب کرو اور اسی کی عبدیت میں آ جاؤ، اسی کی غلامی میں آ جاؤ، اور سرکشی نہ کرو، شیطانوں کے راستے پہ نہ چلو، اس کے علاوہ دوسروں کے حکموں کو نہ مانو، بلکہ ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کا انکار کرو، ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ اور پھر دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کی ہے کہ صرف اسی کا حکم کیوں مانا جائے، صرف اسی کا حکم اس لیے مانا جائے کہ وہی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور نہ صرف ہمیں پیدا کیا ہے بلکہ بنی نوع انسان کو، بنی نوع حیوان کو، جمادات کو، نباتات کو، ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور پھر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کس لیے کرو؟ تاکہ تم آتش دوزخ سے بچ سکو، تم دنیا میں سرکشی سے بچ سکو، تم آخرت کے فائدے سمیٹ سکو، اور دنیا میں جو ہے وہ مشکلات سے بچ سکو۔ اس طرح کی چیزیں جو
دنیا میں انسان اپنے لیے مصیبتیں خود کھڑی کر لیتا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی مدد مانگتا رہے۔ اور دنیا میں دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ بندے کی سوچ بھی صحیح سمت میں رہے، اور جب سوچ صحیح سمت میں ہوگی تو کام بھی صحیح ہوں گے۔ غلط سوچنے سے غلط کام ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور عبادت کا، اللہ کی بندگی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بندہ اپنی سوچ کو درست زاویے پہ رکھ سکے، اپنے کاموں کو صحیح سمت میں کر سکے، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزار سکے۔ اس طرح دنیا میں بھی مشکلات سے بچے گا، اور آخرت میں خدا کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس وقت بھی عذاب الہی سے بچ سکے گا۔ تو انسان کے بچنے کی توقع صرف اسی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، اور اس رب کی جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اس کو جیت کا سامان دیا ہے، اور نہ صرف اسے پیدا کیا ہے بلکہ دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو ہمارے باپ دادا تھے۔ اور تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اتنی کسی بھی صورت میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ایسی نہیں پائی جاتی، اور نہ کوئی اس بات کا قائل ہے کہ کس نے پیدا کیا اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اور انسان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ عذاب الہی سے بچے، اور دنیا میں غلط بینی اور غلط کاری کے نتائج سے بچے، اور آخرت میں اللہ کے پاس کامیاب و کامران حاصل بن کر حاصل ہو۔ اور وہ سارے کا جو ہے فائدہ انسان کی اپنی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنا آسان فرما دے، اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔